السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 66 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی پر اور اپنے دست مبارک ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے کناروں پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیشانی اور ناک دونوں مل کر ایک عضو ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے پیشانی کا کہا اور اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک یہ دونوں مل کر ایک عضو ہیں۔ امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان رشید، امام ابو یوسف، امام محمد، ان تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ اکیلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ 8 اعضاء سجدہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ ناک کو اور پیشانی کو علیحدہ علیحدہ عضو کہتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں 7 اعضاء کا ذکر ہے، پیشانی اور ناک ایک عضو ہے دونوں مل کر۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پیشانی علیحدہ، ناک علیحدہ، تو ان کے نزدیک 8 ہیں، اور اس حدیث میں یہ بخاری مسلم کی روایت اور اسی طرح دیگر ائمہ کرام کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ حدیث اور ان ائمہ کرام کی یہ بات درست ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ رائے درست نہیں ہے کہ 8 اعضاء سجدہ ہیں بلکہ 7 ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرمہ سے مرسلاً مروی ہے، نبی علیہ السلام کا گزر ایک ایسے نمازی کے پاس سے ہوا جس کی ناک زمین پر نہیں لگ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی کی پیشانی اور ناک زمین پر نہ لگے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی ناک اور پیشانی دونوں کا حالت سجدہ میں زمین پر لگا ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جانا چاہیے، وگرنہ سجدہ نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ناک اور پیشانی زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے، ہاتھ زمین پر ہوں، گھٹنے زمین پر لگے ہوئے ہوں، اور قدموں کے کنارے یہ بھی زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ اگلی حدیث، وعن ابن بحینۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن کشب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے اور سجدہ کرتے تو سجدے میں آپ کی کیفیت یہ ہوتی
کہ اپنے دونوں بازو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ کرتے وقت بازوؤں کو رانوں سے اتنا الگ رکھیں کہ بغلوں کا اندرونی حصہ نمایاں ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی طرح آپ کے دوسرے اعضاء بھی سفید تھے، سیاہ نہ تھے، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ جبکہ جہالت میں سجدہ کرنے والے سجدہ کیسے کرتے ہیں کہ بازو بغلوں کے ساتھ ملے ہوئے زمین پر جو ہے وہ پھیلائے ہوئے، یا خاص کر عورتیں اس طرح سجدہ کرتی ہیں، تو مرد ہو یا عورت ہو سجدہ کرتے وقت بازو جو ہے وہ دونوں پہلوؤں سے دور رہیں۔ اسی طرح دیگر احادیث میں کہ زمین پر بھی بازو لگے ہوئے نہ ہوں۔ اگلی حدیث، وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو سجدہ کرے تو اس وقت میں اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر ٹکا دے، ہاتھ زمین پر لگے ہوں، اور اپنی کونیوں کو اوپر اٹھا لے، یعنی سجدہ کرتے وقت ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا ہے، کونیوں کو اوپر اٹھانا ہے۔ تو زمین پر بازو بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور ہتھیلیاں زمین سے اٹھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہتھیلیاں زمین پر ٹکی ہوں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے ابو داود کے اندر کہ جس میں کونیوں کو زمین پر رکھنے کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ روایت سندن صحیح نہیں، دوسرا مجبوری کی صورت میں ہے، اگر تھکاوٹ ہے، کوئی دشواری ہے، تکلیف ہے، عذر ہے، تو پھر کونیاں جو ہیں وہ زمین پر ہوں، بصورت دیگر کونیاں زمین سے اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، بازو زمین پر بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ چاہے مرد نماز پڑھے یا عورت، کونیاں بازو زمین سے اوپر ہوں، بغلوں پہلوؤں سے دور ہوں۔ اور یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ رہ گیا یہ معاملہ کہ بعض روایات پیش کی جاتی ہیں کہ عورت زمین سے چپک کر سجدہ کرے اور بازو زمین پر بچھی ہوئی ہوں، کونیاں بغلوں اور پہلوؤں سے لگی ہوئی ہوں۔ روایات سندن ضعیف ہیں۔ صحیح روایات یہ ہیں جو یہاں بخاری مسلم میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور پیارے نبی کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری حدیث نمبر 631، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگلی حدیث، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا رکع فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ، رواہ الحاکم۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے، اور جب سجدے میں ہوتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا لیا کرتے۔ اور علامہ زبیر علی دئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے بوجہ تدلیس، اور دیگر فرماتے ہیں کہ شواہد کی بنیاد پر یہ روایت قابل حجت ہے، قابل دلیل ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز میں حالت رکوع کے اندر ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہونی چاہیے۔
اور اسی طرح دیگر روایات میں کہ انگلیاں سجدے میں ملی ہونی چاہیے اور قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ المستدرک للامام حاکم، السنن الکبریٰ للبیہقی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نماز پڑھتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اور ہم قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کہ انہوں نے امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمیں بتلائی۔ صحابہ کرام کو اتنی فکر تھی کہ ہر چیز پر عمل کرتے اور آگے امت تک اس کو پہنچاتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اولاً تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا، جتنی پبلک جنتا نماز پڑھتی ہے ان میں سے اکثریت کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں نے نماز کو کس طرح پڑھنا ہے۔ کوئی کسی طرح نماز پڑھے جا رہا ہے تو کوئی کسی طرح، اور اگر بتانے والے بتائیں کہ جناب خیال کرو، کہتا ہے جناب چھوڑیے، جڑا جتھے لگے انہوں اتھے لگے رہنے دو، جو جدھر لگا ہوا ہے اس کو وہیں لگا رہنے دو۔ یہ ہماری حالت ہے، ہمارے یہ اعمال ہیں۔ صحابہ پیارے نبی علیہ السلام کی نماز کے ذرہ کو دیکھتے اور خود صرف اپنے تک نہیں رکھتے، امت کی خیر خواہی کی، اور پیارے نبی کی سیرت کا ایک ذرہ، ایک ایٹم امت تک پہنچایا۔ اب یہ آج امت کی بدقسمتی کہ ایک گروہ نماز پڑھتا نہیں، دوسرا نماز پڑھتا ہے تو کوئی فکر نہیں، بس جیسے دل چاہا مرضی آئی نماز پڑھی، جیسے باپ نماز پڑھتا ویسا بیٹا پڑھے جا رہا ہے۔ فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے جیسا بنانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں انگلیوں کی یہ حالت ہو، رکوع میں انگلیاں کھلی ہوں، سجدے میں انگلیاں ملی ہوں، اور قبلے کے رخ ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانوں بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے صحیح کہا، اور اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت ضعیف ہے، اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عذر کی صورت میں جو ہے وہ 4 زانوں بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تربو یہ ہے، 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ ہے کہ دائیں پاؤں کے نچلے حصے کو اپنی بائیں ران کے نیچے کر لینا، اور بائیں قدم کا باطنی حصہ دائیں ران کے نیچے کر لینا، اطمینان اور سکون کے ساتھ دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھنا کہ انگلی کھلی ہوئی ہو۔ تو یہ روایت عذر اور مجبوری کی صورت میں، جیسا کہ دیگر روایات میں ہے، نبی علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے تھے، اس وجہ سے آپ نے 4 زانوں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ تو بیماری اور عذر کی صورت میں اس طرح بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ یا یہ کہ کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ کوئی نماز کے لیے خاص حالت اختیار نہیں کر سکتا، تو مریض اور معذور جس طرح بھی، جس کیفیت میں بھی نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہوگی، جس طرح جس قدر وہ نماز کو درست کر کے پڑھ سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ
کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ اگر اس طرح ہوگا تو ٹھیک، وگرنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے اپنے بازو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنے ہیں اور ہتھیلیوں کو زمین پر ٹکانا ہے اور کونیوں کو اوپر اٹھا لینا ہے۔ اور اسی طرح رکوع کے اندر انگلیاں کھلی ہوں اور سجدے میں ملی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ مجبوری اور عذر کی صورت میں 4 زانوں بیٹھ کر نماز ادا کرنا درست ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔